زید بن سعنا، ان کو بعد نے زید بن سونا بھی کہا۔ زید بن سعنا یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اور آپ کو علم ہے کہ بہت ہی کم یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کیا۔ ضد بازی، ہٹ درمی۔ زید بن سعنا بھی ایک یہودی عالم تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا مطالعہ کیا کرتے تھے، اور انہوں نے اپنی کتابوں میں اور سابقہ الہامی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں جتنی بشارتیں، جتنی پیشین گوئیاں، جتنی نشانیاں تھیں، وہ سب رسول اللہ میں پا لی۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے جو کچھ اپنی کتابوں میں پڑھا کہ کیسا نبی آئے گا، کیسا پیغمبر آئے گا، کیسا اس کا اخلاق ہوگا، کیسی اس کی سیرت ہوگی، کیا کیا اس کی نشانی ہوگی، ہر چیز کو آزما لیا۔ صرف دو باتیں میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ابھی تک نہیں تھی آزمائیں۔ آپ نے ان دو باتوں کے اوپر غور کرنا ہے۔ یہ سابقہ الہامی کتابوں میں زید بن سعنا کہتے ہیں میں نے دو نشانیاں آخری پیغمبر کی اپنی کتابوں میں موجود پائی تھیں۔ ان میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ آپ کا حلم، آپ کی نرمی، آپ کا حلم، آپ کی بردباری، آپ کا صبر آپ کے غصے پہ ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ یہ اخلاق عالیہ کا ایک عظیم الشان نمونہ ہے، اور کتنی بڑی پیشین گوئی ہے کہ اس نبی کا تحمل اس کے غصے کے اوپر غالب رہے گا۔ کہتے ہیں ایک نشانی یہ تھی جو ابھی تک میں نے نہیں تھی آزمائی، باقی جو ہیں وہ تو ساری ایک ایک کر کے پوری ہوتی چلی گئی، میں ٹک کرتا رہا۔ یہ دو رہ گئی تھی، اور دوسری نشانی یہ تھی کہ جب جب آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرتا ہے، عجیب، جب جب کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، تلخی کرتا ہے، درشتی کرتا ہے، تند روی اپناتا ہے، تب آپ کا اخلاق کریم بڑھتا چلا جاتا ہے اور آپ کا صبر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بتائیے یہ کسی نبی کی صفت کے علاوہ کسی کی صفت ہو سکتی ہے؟ بدتمیزی بڑھتی چلی جائے اور اخلاق اور مسکراہٹ اور صبر اور آپ کی عطا بڑھتی چلی جائے۔ ہمارے ہاں جتنا مرضی بڑا صابر ہو، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے غصے کے اوپر حلم غالب ہوتا ہے، لیکن اگر ان کے ساتھ بھی بدتمیزی کرنی شروع کر دی جائے تو بالآخر وہ پھٹ پڑتے ہیں۔ لیکن رسول ہاشمی کی سابقہ کتابوں میں یہ نشانی لکھی تھی کہ آپ کے ساتھ جیسے جیسے ایسا معاملہ ہوتا ہے آپ کا صبر بڑھتا چلا جاتا ہے، آپ کا اخلاق بڑھتا چلا جاتا ہے۔ زید کہتے ہیں اب میں طاق میں تھا کہ کبھی کوئی موقع آئے، کہتے ہیں پھر ایک دن موقع آ گیا، ایک آدمی آیا، اس نے کہا میں نے اپنے قبیلے کو اسلام کی دعوت دی تھی اس شرط کے اوپر کہ تم اسلام قبول کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رزق کی بارش برسائے گا، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ دنیا کی بھی لالچ دی تھی اللہ کے رسول، میں نے ان کو دنیا کی بھی لالچ دی تھی، اور بے شک اسلام کو قبول کرنے والا دنیا میں بھی ناکام اور خائب و خاسر نہیں رہتا۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ان کو یہ دعوت دی تھی، اب تو قحط پڑ گیا ہے، اب مجھے اندیشہ ہے کہ میں نے اگرچہ ان کو تالیف قلب کے لیے لالچ دی تھی، ایسا نہ ہو کہ بھوک، فاقہ اور روٹی کی کمی، قلت دیکھ کے وہ اسلام سے پھر جائیں۔ اللہ کے رسول یہ موبائل بند کر لے، اللہ کے رسول بیت المال میں سے مجھے کوئی مال عطا کیجئے، میں ان کو جا کے پہنچاؤں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دیکھا اور پوچھا بیت المال میں کچھ مال ہے؟ حضرت علی خاموش رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ آ گئی کہ آج کل بیت المال میں بھی مال موجود نہیں ہے۔ یہودی نے کہا بھی یہ وہ لمحہ تھا، میں کھڑا ہوا، میں نے اللہ کے رسول کو کہا کہ میں آپ کو کچھ پیسے دیتا ہوں، آپ ان کی مدد کر دیجئے، اور آپ مجھے فلاں باغ کی کھجوریں ان پیسوں کے عوض بیچ دیجئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے میری قیمت کو قبول کیا، لیکن ایک بات کہہ دی کہ باغ کی شرط مت لگا، البتہ جتنے تیرے پیسے بنتے ہیں اس کے عوض اتنے کلو میں تجھے کھجور دے دوں گا۔ یہاں پہ فقہاء نے اور محدثین نے بات آئی ہے، ضمنی طور پہ سمجھ لیجئے، ایڈوانس تجارت کے حوالے سے بہت سے مسائل اخذ کیے کہ کیا کوئی ایسا مال خریدا جا سکتا ہے جو ابھی مثال دے رہا ہوں کہ معرض وجود میں نہ آیا ہو یا ابھی مارکیٹ میں نہ آیا ہو۔ تو فقہاء نے یہاں سے اس بات کا استدلال کیا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تجارتیں مضمونہ ہوا کرتی تھی کہ آپ کو لوگ پیسے دیا کرتے تھے کہ فلاں جگہ سے جا کے ہمارے لیے یہ مال لے آؤ۔
تو یہ ایڈوانس تجارت فقہا نے ان احادیث کی روشنی میں جائز قرار دی. لیکن جس چیز کے اوپر رسول اللہ نے ممانعت کر دی وہ آج بھی حرام ہے کہ اس باغ کی کھجور کی تو شرط نہیں لگا سکتا اتنے پیسے کے عوض جتنے کلو تب کھجور آتی ہوگی وہ میں تجھے دے دوں گا. گویا ایڈوانس کے بھی، ایڈوانس تجارت کے اور بیانے کے اعتبار سے بھی چند چیزوں کے اصول و ضوابط ہیں. خیر یہ تو ایک لمبا چوڑا فقہی باب ہے، لیکن بہرحال بیانہ جس کو ہم کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں کسی چیز کا ایڈوانس رقم دینا یہ اسلام میں جائز ہے اگر چیز مضمون ہو، یعنی ضمانت شدہ ہو کہ واقعی اس کے بعد یہ چیز ملے گی وغیرہ. خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کر لیا. اب زید بن ثانہ کہتے ہیں کہ اب آزمائش کا وقت آ چکا تھا، اب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیسے دے دیے. معاذ اللہ، کہنے کا مطلب ان کا یہ تھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مقروض ہو گئے ہیں اور میں نے ایک مدت متعین کر دی کہ اتنی دیر بعد آپ نے مجھے ان پیسوں کے وقت کھجوریں دینی ہیں. کہتے ہیں پھر میں جان بوجھ کے اس ٹائم لیمٹ کے ختم ہونے سے پہلے پہلے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا، آپ کی چادر کو پکڑا اور کھینچنا شروع کر دیا. اور الفاظ کیا کہے سنیے، کتنے تلخ الفاظ ہیں، تب اسلام نہیں تھا قبول کیا ہوا. اور الفاظ کہے اے قریشیو، اے عبد المطلب کی اولاد والو، اے عبد المطلب کے بیٹو، تمہارا تو یہ خاندانی معاذ اللہ طرز عمل ہے کہ جب تمہیں قرضہ دے دیا جائے تو تم واپسی میں تخیر کرتے ہو. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مطالبہ کر رہا ہے، وقت ابھی آیا نہیں، اور کس طرح کر رہا ہے؟ منہ سے حالی کلام نہیں کر رہا، ہاتھ کو بڑھا کر چادر کو کھینچ رہا ہے. اور پھر الفاظ رسول اللہ کے خاندان پہ اتر آیا اور کہنے لگا کہ آپ کا خاندان ایسا ہے کہ ادھار لے کے بھول جاتا ہے پیسے واپس کرنے ہیں. حضرت عمر آپ کو پتہ ہے ان کی طبیعت کے اندر رسول اللہ کا کیا احترام تھا. رسول اللہ سے کوئی اونچی آواز میں بات کرتا تھا نا تو حضرت عمر کے ہاتھ اپنی تلوار پہ کپ کپانا شروع ہو جاتے تھے کہ ابھی حکم رسول ہو، اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کوئی آتا تھا نا تو یہ تلوار سے ان کے ہاتھوں پہ مارتے تھے، پیچھے ہو کے کھڑے ہو. انہوں نے تلوار کھینچ لی، کہا اللہ کے رسول حکم کیجئے اس بے ایمان کی گردن کو قلم کر دیا جائے. اس کو یہ جسارت کیسے ہوئی، اس نے یہ جرت کیسے کی آپ کی چادر کو کھینچ کے؟ ابھی مدت پوری نہیں ہوئی، ابھی ٹائم آیا نہیں، آپ سے پیسے مانگتا ہے اور بدتمیزی کرتا ہے آپ کے باپ دادا کا نام لے کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق ہے. حضرت عمر کو کہنے لگے، اے عمر تجھے کیا ہو گیا، تجھے کیا ہو گیا؟ تو انصاف کا ساتھ نہیں دیتا، تجھے تو چاہیے تھا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا اس کا حق ہے، اس کو واپس لوٹایا جائے. ہاں یہ تو کہہ سکتا تھا کہ قرض جو ہے دیا ہوا اس کو مانگنے میں اس کو صحیح عرف کا معاملہ کرنا چاہیے، یعنی لہجے کو نرم کر لے. لیکن یہ جو تو نے سختی کی ہے، یہ جو تو نے تلخی کی ہے اس بندے کے ساتھ، یہ اس کا حق تھا، یہ مجھ سے پیسے مانگتا، تجھے چاہیے تھا اس کی حمایت کرتا، تو نے میری بے جا حمایت کی ہے، میں تجھے تاوان ڈالتا ہوں، جا بیت المال میں سے اس کو 50 کلو کھجوریں اضافی ادا کر. زید بن ثانہ حیران و ششدر رہ گئے کہ یہ کیا معاملہ ہوا. ایک تو تحمل غالب آ گیا، جب چادر کھینچی تو غصے پہ تحمل غالب رہا، اور جب بدتمیزی کی، باپ دادے کا نام لیا، اخلاق نبوی بڑھتا بڑھتا یہاں تک چلا گیا کہ حضرت عمر کو تاوان ڈالا جا رہا ہے کہ تو نے جو الفاظ اس کو کہے ہیں 50 کلو کھجوریں زیادہ ادا کی جائیں گی. زید بن ثانہ حضرت عمر کے ساتھ بیت المال گئے، پورا پروسیس مکمل کرنا چاہتے تھے. یہ بہت بڑے یہودی عالم تھے. حضرت عمر سے کہنے لگے کہ چلو میرا جو پیسے تھے اس کے عوض تو کھجوریں مجھے سمجھ آتی ہیں، یہ جو 50 کلو کھجور اضافی دی جا رہی ہے تو کیا سمجھتے یہ کس لیے ہے؟ حضرت عمر نے کہا اللہ کی قسم میری بدتمیزی کی وجہ سے، اسی لیے ہے جو رسول اللہ نے کہہ دیا. تو کیا سمجھتا ہے کہ میں کہوں گا رسول اللہ نے زیادتی کی ہے؟ جو رسول اللہ نے حق سمجھ لیا وہ تجھے میں پورے کا پورا ادا کروں گا. 50 کلو کھجور دی تو زید بن ثانہ نے حضرت عمر سے کہا مجھے پہچانتا میں کون ہوں؟ کون ہے؟ میں زید بن ثانہ ہوں، وہ یہودی. اچھا. حضرت عمر نے یہاں سے اس روایت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت عمر نے ان کا نام تو سنا ہوا تھا لیکن بائی فیس ان کو نہیں سے جانتے. اچھا تو وہ ہے، تو اتنا بڑا عالم ہے، تو نے یہ تلہی رسول اللہ سے کیوں کیا؟ میں تجھ سے پوچھتا ہوں، تو نے اگر قرض مانگنا ہاتھ تمیز طریقے سے آ کے رسول اللہ سے قرض مانگتا
تو زید بن ثانہ نے اس وقت یہ بات حضرت عمر کو بیان کی کہ میں نے اپنی کتابوں میں رسول اللہ کی یہ 2 نشانیاں دیکھی تھیں اور آج میں چاہتا تھا رسول اللہ کا امتحان کر لیا جائے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پکڑا حضرت عمر کو اور کہا چل مجھے اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جا، اور وہاں پہ جا کے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے بعد آپ کے ہاتھ کے اوپر اسلام کو بھی قبول کرتا ہوں، ایمان کو بھی قبول کرتا ہوں، اور اس بات کا اعلان بھی کرتا ہوں کہ میں نے اپنی کتابوں میں جتنی نشانیاں آپ کی دیکھی تھی ان میں سے اخلاق کی یہ آخری نشانی تھی، اور آپ جیسا اخلاق کتابوں میں بھی کسی کا نہیں پایا گیا۔ میں آج کے بعد اسلام کو قبول کرتا ہوں۔ یہ اخلاق محمدی ہے۔ یہ